السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی پرورش کرنے کا طریقہ۔ ہر ماں باپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ بچپن میں جو اچھی یا بری عادتیں بچوں میں پختہ ہو جاتی ہے وہ عمر بھر نہیں چھوٹتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو لازم ہے کہ بچوں کو بچپن ہی میں اچھی عادتیں سکھائے اور بری عادتوں سے بچائے۔ جو لوگ یہ کہہ کر کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، بچوں کو شرارتوں اور غلط عادتوں سے نہیں روکتے، وہ لوگ حقیقت میں بچوں کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کے برے اخلاق اور گندی عادتوں پر روتے اور ماتم کرتے ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ بچپن ہی میں اگر بچوں کی کوئی شرارت یا بری عادت دیکھیں تو اس پر روک ٹوک کرتے رہیں، بلکہ سختی کے ساتھ ڈانٹتے پھٹکارتے رہیں اور طرح طرح سے بری عادتوں کی برائیوں کو بچوں کے سامنے ظاہر کر کے بچوں کو ان خراب عادتوں سے نفرت دلاتے رہیں اور بچوں کی خوبیوں اور اچھی عادتوں پر خوب شاباش کہہ کر ان کا من بڑھائیں، بلکہ کچھ انعام دے کر ان کا حوصلہ بلند کریں۔ اس سے پہلے بچوں کے حقوق کے بیان میں بچوں کے لیے بہت سی مفید باتیں ہم لکھ چکے ہیں، اب اس سے کچھ زیادہ باتیں بھی ہم لکھتے ہیں۔ ماں باپ پر لازم ہے کہ ان باتوں کا خاص طور پر دھیان رکھیں تاکہ بچوں اور بچیوں کا مستقبل روشن اور شاندار بن جائے۔ نمبر 1، بچوں کو دودھ پلانے اور کھانا کھلانے کے لیے وقت مقرر کر لو۔ جو عورتیں ہر وقت بچوں کو دودھ پلاتی یا جلدی بچوں کو دن رات میں بار کھانا کھلاتی رہتی ہیں، ان بچوں کو ہاضمہ خراب اور معدہ کمزور ہو جایا کرتا ہے اور بچے کے دست کی بیماری میں مبتلا ہو کر کمزور ہو جایا کرتے ہیں۔ دوسرا، بچوں کو صاف ستھرا رکھو مگر بہت زیادہ بناؤ سنگار مت کرو کہ اس سے اکثر نظر لگ جاتی ہے۔ تیسرا، بچوں کو ہر دم گود میں نہ لیے رہو بلکہ ان کو جب تک وہ بیٹھنے کے قابل نہ ہو پالنے میں زیادہ تر سلائے رکھو اور جب وہ بیٹھنے کے قابل ہو تو ان کو دھیرے مسندوں اور تکیوں کا سہارا دے کر بٹھانے کی کوشش کرو۔ ہر دم گود میں لیے رہنے سے بچے کمزور ہو جایا کرتے ہیں اور وہ گود میں رہنے کی عادت پڑ جانے سے بہت دیر میں چلنے اور بیٹھتے ہیں۔ چوتھا، بعض عورتیں اپنے بچوں کو مٹھائی کثرت سے کھلایا کرتی ہیں، یہ سخت مضر ہے۔ مٹھائی کھانے سے دانت خراب اور معدہ کمزور اور بکثرت صفراوی بیماریاں اور پھوڑے پھنسی کا روگ بچوں کو لگ جاتا ہے۔ مٹھائیوں کی جگہ گلوکوز کے بسکٹ بچوں کے لیے اچھی غذا ہے۔ پانچواں، بچوں کے سامنے زیادہ کھانے کی برائی بیان کرتے رہو اور ہر وقت کھاتے پیتے رہنے سے بھی بچوں کو نفرت دلاتے رہو۔ مثلاً یوں کہا کرو کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ جنگلی اور بدو ہوتا ہے اور ہر وقت کھاتے پیتے رہنا یہ بندروں کی عادت ہے۔ چھٹا، بچوں کی ہر ضد پوری مت کرو کہ اس سے بچوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے اور وہ ضدی ہو جاتے ہیں اور یہ عادت عمر بھر نہیں چھوٹتی۔ ساتواں، بچوں کے ہاتھ سے فقیروں کو کھانا اور پیسہ دلایا کرو۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں بچوں کے ہاتھ سے اس کے بھائی بہنوں کو یا دوسرے بچوں کو دلایا کرو تاکہ سخاوت کی عادت ہو جائے اور خود غرضی اور نفس پروری کی عادت پیدا نہ ہو اور بچہ کنجوس نہ ہو جائے۔ آٹھواں، چلا کر بولنے اور جواب دینے سے ہمیشہ بچوں کو روکو، خاص کر بچیوں کو تو خوب ڈانٹ پھٹکار کرو ورنہ بڑی ہونے کے بعد بھی یہی عادت پڑی رہے گی تو میکے اور سسرال دونوں جگہ سب کی نظروں میں ذلیل و خوار بنی رہے گی اور منہ پھٹ اور بدتمیز کہلائے گی۔ نوواں، غصہ کرنا اور بات پر روٹھ کر منہ پھلانا، بہت زیادہ اور بہت زور سے ہنسنا، خواہ مخواہ بھائی بہنوں سے لڑنا جھگڑنا، چغلی کھانا، گالی بکنا، ان بری عادتوں کا پڑ جانا عمر بھر کے لیے رسوائی کا سامان ہے۔ اگر بچہ کہیں سے کسی کی چیز اٹھا لائے اگرچہ کتنی ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اس پر سب گھر والے خفا ہو جائیں اور سب گھر والے بچے کو چور کہہ کر شرم دلائیں اور بچے کو مجبور کریں کہ وہ فوراً اس چیز کو جہاں سے لایا ہے اسی جگہ اس کو رکھ آئے،
پھر چوری سے نفرت دلانے کے لیے اس کا ہاتھ دھلائیں اور کان پکڑ کر اس سے توبہ کرائیں، تاکہ بچوں کو ذہن میں اچھی طرح یہ بات جم جائے کہ پرائی چیز لینا یہ چوری ہے اور چوری بہت ہی برا کام ہے۔ 11واں، بچے غصے میں اگر کوئی سامان توڑیں پھوڑیں یا کسی کو مار بیٹھیں تو بہت زیادہ ڈانٹو بلکہ مناسب سزا دو تاکہ بچے پھر ایسا نہ کریں۔ اس موقع پر لاڈ پیار نہ کرو۔ 12واں، کبھی کبھی بچوں کو بزرگوں اور نیک لوگوں کی حکایتیں سنایا کرو، مگر خبردار عاشقی معشوقی کے قصے کہانیاں بچوں کے کان میں نہ پڑے، نہ ایسی کتابیں بچوں کے ہاتھوں میں دو جن سے اخلاق خراب ہو۔ 13، لڑکوں اور لڑکیوں کو ضرور کوئی ایسا ہنر سکھا دو جس سے ضرورت کے وقت وہ کچھ کما کر بسر اوقات کر سکے، مثلاً سلائی کا طریقہ یا موزہ بنیان سویٹر بننا یا رسی بٹنا یا چرخہ کاتنا۔ خبردار ان ہنر کی باتوں کو سکھانے میں شرم و عار محسوس نہ کرو۔ 14، بچوں اور بچیوں کو بچپن ہی سے اس بات کا عادت ڈالو کہ وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرے، وہ اپنا بچھونا خود اپنے ہاتھ سے بچھائے اور صبح کو خود اپنے ہاتھ سے اپنا بستر لپیٹ کر اس کی جگہ پر رکھے اور اپنے کپڑوں اپنے زیوروں کو خود سنبھال کر رکھے۔ 15، لڑکیوں کو برتن دھونے اور کھانے پکانے، گھروں اور سامانوں کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ، کپڑا دھونے، کپڑا رنگنے اور سینے پرونے کا سب کام ماں کو لازم ہے بچپن ہی سے سکھانا شروع کر دے اور لڑکیوں کو محنت مشقت اٹھانے کی عادت پڑ جائے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ 16، ماں کو لازم ہے کہ بچوں کے دل میں باپ کا ڈر بٹھاتی رہے تاکہ بچوں کو دلوں میں باپ کا ڈر رہے۔ 17، بچے اور بچیوں کوئی کام چھپ چھپا کر کریں تو ان کی روک ٹوک کرو کہ یہ اچھی عادت نہیں۔ 18واں، بچوں سے کوئی محنت کا کام لیا کرو، مثلاً لڑکوں کے لیے لازم کر دو کہ وہ کچھ دور دوڑ لیا کریں اور لڑکیاں چرخہ چلائیں یا چکی پیس لیں تاکہ ان کی تندرستی ٹھیک رہے۔ 19، بچوں اور بچیوں کو کھانے پہننے اور لوگوں سے ملنے ملانے اور محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانا ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ 20، چلن میں تاکید کرو کہ بچے جلدی اور دوڑتے ہوئے نہ چلیں اور نظر اٹھا کر یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہ چلیں، نہ بیچ سڑک پر چلیں بلکہ ہمیشہ سڑک کے کنارے چلیں۔ خدا حافظ۔